الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار علماء کرام، گرامی قدر سامعین مخاطبین، حضرت مولانا مفتی زبیر شاہ صاحب زید مجدو بڑا محققانہ اور مدللانہ بیان فرما چکے. میں انتہائی مختصر وقت اس ادارے دی بنیاد دی جڑی غرض و غایت ہے
او عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اے ادارہ علاقے دی بچیاں نو قرآن اور سنت دے علم نال اس زیور نال آرستہ کرن واسطے بنایا گیا۔ تساں تے میں جس دور تو گزر رہے ہیں اے دور ایسا دور ہے کہ جس وچ بے حیائی، بے راہ روی، اس دا سورج سوا نیزے تے کھڑوتا۔ اے جڑے دھپتے اٹھو گرمی لگنی پئی نے، سردی لگنی پئی نے، نہ سردی نے نہ گرمی نے، چلو شالا کچھ نہ تھی نے۔ ساڈے جتنے ذرائع ابلاغ ہیں وہ بے حیائی نو فروغ دے رہے۔ جس وقت ان حالات ہو ونجن اس وقت اور اس دور اور معاشرے وچ جتھے بچیاں دے مدارس دی ضرورت ہے اس نالو کدیں ودھ کے بچیاں دے مدارس دی ضرورت ہے۔ اردو دا ایک مقولہ، اگے اردو سمجھ آنی رہی نے نا، اردو دا ایک مقولہ ہے، او آکھدا مرد پڑا فرد پڑا، مرد پڑا فرد پڑا، عورت پڑی خاندان پڑا۔ اور واقعتاً عورت جڑی نا اگر او پڑھی لکھی ہوئے اس نو دین دا علم ہوئے، چونکہ اس دی گود پلن والی اولاد واسطے پہلا سکول ہے، پہلا مدرسہ، پہلی تربیت گاہ ہے۔ اس تربیت گاہ وچ جیڑی اولاد تربیت پاسی نا، پھر انشاءاللہ او تربیت پامن والی اولاد بھی دیندار ہو سی۔
بس ایک مثال دینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق دا علاقہ ہے بابل، اتھو ہجرت کر کے آئے، اور شام تے فلسطین دے علاقے چ پہنچے، اپنے علاقے وچ اللہ دا پیغام سنایا، اس دے بدلے وچ قوم دی مخالفت، گھر دی مخالفت، نمرود دی مخالفت، پھر قوم، رعایا تے بادشاہ دونوں مل کے چیخات بنایا تے ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹا، ایڈیاں تکلیفاں، ایزاماں، دکھ سہ کے شام آئے، اجے تک ابراہیم علیہ السلام دے گھر اولاد کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک اگے درخواست دائر کرے دے، گھر اولاد کوئی نہیں، تو اولاد منگن لگین تک کینڈے کولو منگ دین، اللہ دا نا اچا گنو، او پچھلے بھرا وڈے نہیں کدھنا ٹیک لا کے اٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد منگن لگن تک کینڈے کولو منگ دین۔ تھوڑا جا بولو یار، اتو جنازہ بھی ہے وے اور پروگرام تکمیل تک بھی کھڑنا، اس واسطے تھوڑی مہربانی تھوڑا جا بولو۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد منگی، کینڈے کولو منگ دین، ذرا زور نہ لاکھو، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نو آدم میرے پالن ہارا، حبلی من الصالحین، میں نے پکار دیا بیٹا دے چا، اللہ نے دے دیتا، میں اختصار کرے نا، پتر دتا، بات حکم دتا بند اس نو تے اس دی اما نو لے جا، ایک بیابان تے ویران علاقہ، پتھر پہاڑاں دے، اس پہاڑ دے اتے کوئی سبزہ کوئی نہیں، ہریالی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، دانا دن کا کوئی نہیں، حتیٰ کہ پرندہ تک بھی اس علاقے وچ کوئی نہیں راندا، بنج اس نو اتھے چھوڑیا، اس دی اما نو بھی چھوڑیا، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے اتھو واپس آ گئے، بل عرصہ گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا، میں اپنے پتر نو کے پیا کریں دا، ذبح پیا کریں دا، یاد رکھائے مسلمانوں، نبی دا خواب بھی وہی ہوندا، نبی دا خواب کے ہوندا وہی ہوندا، ہر کہندا خواب وہ سن دے پے ہو، فلانے آکے خواب آیا، کتھے گیا، اکھو فلانے دربار تے گیا، خواب آیا تے وچو وچو آپریشن تھی گیا، سوکھے کام لگے پر میں کہ اسپتال سارے بند کرے تھیں، سارے چھوڑ آئے کرو۔ کس دا خواب وہی ہوندا جی؟ پیغمبر دا خواب وہی ہوندا،
پیغمبر ٹر پیا او جتھے پتر نو چھوڑ کے گئی بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اتھے آ گئے بیوی نو آکھیا اس نو تیار کر او تیار ہو گیا فلما بلغ معه السعی میں نہ کرن لگا علماء دے فتوے کولو بچ کے بلغ معه السعی او بھجن دھرکن دے قابل ہو گیا ابراہیم علیہ السلام اس نو آ کے کیا دن او میرے پترا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى میں خواب وچ ویکھیا میں تن ذبح پیا کریندا واں ہن دس پترا تونڈی کے مرضی ہے پتر اگوں کیا دے اے گل توں دسنا چاہندا ہوں اے او پتر والد مشام وچ لے کے رہ گیا اے پتر اپنی اما دے نال دودھ پیندا بیٹا ہے دودھ پیندا پتر ہے اے اس وادن غیر ذی زرع وچ آ گیا اے ہن اما دے کولے والد ادھر آندا مہینے دی مسافت دا غالباً درمیان وچ فاصلہ بھی ہے ابراہیم علیہ السلام اتنے عرصے تو بعد آ کے کیا دن میں تن ویکھدا پیا میں تن ذبح پیا کریندا تونڈی کے مرضی ہے ہن مسلمانو اے بچہ کینڈی تربیت چاہی کس دی ماں دی تربیت چاہی ماں دی گود اولاد واسطے پہلا مدرسہ ہوندی ہے ماں دی گود پہلا سکول ہوندی ہے ماں دی گود پہلی تربیت ہوندی ہے والد اتنے دور رہندا ہے اے بچہ اپنے والد دیاں شفقتاں کولو بھی محروم ہے اما دی تربیت وچ ماں تربیت کریندی آئیے تے حالت بئی جا رسید پیو آکھدا میں تن ذبح کرنا نے تے پتر نو پوچھ دے پین ماذا ترا کے سلاوی تونڈی کے مرضی ہے ہن ذرا تصور کرو اس ماں دی تربیت دا اثر ویکھو ماں دی تربیت دا اثر ویکھو مسلمانو ماں پڑھی لکھی ہووے اولاد تے اثر مرتب ہوندا ہے ابا دا میں تن ذبح تے پتر بھی سمجھیندا میرا والد اللہ دا نبی ہے نبی دا خواب بھی وہی ہے گل بھی سچی ہے ہاں جی توت پتر ہچکٹاہٹ نہیں محسوس کریندا اپنے دل دے اندر اور کوئی شے نہیں محسوس کریندا کہ آکھدا ہے ابا جی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابا جی کر گزرو جڑی شے دا تانوں حکم ملیا ہے جے کر تساں ذبح کرن واسطے تیار ہو میں ذبح ہومن واسطے تیار ہاں باقی رہ گئی یہ گل میں بچہ ماں تواڈے خیال وچ کدی انج نہ آوے پتہ نہیں میرے نال کے معاملہ کریندا میں تیار تاں ماں باقی معاملہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین میرے رب نے چاہا تھا تساں میں صبر کرنے والا پاسو اللہ دا پیغمبر پتر نو ذبح کرن واسطے تیار ہو گیا تے پتر ذبح ہومن واسطے اے کس دی تربیت دا اثر ہے تا پھر میں عرض کیتی بچیاں دی بنسبت بچیاں دے ادارے دا ہونا ضروری ہے یا نہیں کیوں جی ضروری ہے بچیاں دا ادارہ ہونا چاہیے بحمد اللہ تعالی بڑی دیرینہ خواہشات تو بعد بڑے دیرینہ مشورے تو بعد اے تہاڈے سامنے ادارے دی بنیاد رکھ دتی گئی ہے الحمدللہ ہن اے ادارہ چھت تے پہنچ گیا اس دا چھت پاونا چاہیے کہ نہیں ہاتھ تھلائیں کر کے میں کو آکسو پاونا چاہیے یا اتائیں کر کے وچ وچ بندے ہاتھ کو نہیں چاہیے کھلوتے میں تکی کھلوتا ہوں جنہیں ہاتھ کو نہیں چاہیے انہیں ہلوا کو نہ دوائے کیوں جی اس دا چھت پونا چاہیے اس دا چھت پاویے چھت پوندا اس وچ سریا پوندا
ਹੋਰ کے پوندا وچ سیمٹ، ਹੋਰ کے پوندی ہے وچ بجری، چھیکڑی شے میں چھوڑن لگا، اتنے بڑی چھت واسطے 7 ٹن سریا چاہیے. فلائیں تک کو اور دلے کو پوچھو، اس کو پوچھو. پمنا تو رب دے حکم نال ہی ہے نا، میں انہاں دا کہ ہوری دے حکم نال پوسی تے اے بھی نہ پہ سمجھائے. با انہاں مولیاں دا ہور کم کوئی نہیں. اتنے علماء بیٹھے نے پوچھ گنائے مسجد نبوی دی توسیع دا مسئلہ آیا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیتی بے کے آکھائی میرے یارو مسیت گھٹ گئی ہے، نمازی اس وچ توسیع کرنی ہے، اٹھو. حضرت عثمان اٹھ کھلوتے. اللہ کرے اللہ مسلمان نو مال دے وے نا تے خرچ والا دل حضرت عثمان اللہ عطا فرمائے. امین آکھو. 7 ٹن سریا چاہیدا، چلو ایک بندہ 1 ٹن سریا گھرے واسطے ضرورت ہوئے تو بنا کی سو کہ نہیں بنا کی سو. اور میرے بھائی او گھر میں بنایا، میرے پتر کو راسی، میرے پوترے کو ویسی، میرے پچھلی نسل کو ویسی، پتہ نہیں او کے کرے سن بعد وچ کے کرے سن. تے رب میرا جاندا نا تے اے چھت پہ گیا نا یقیناً اس جگہ نے تک قیامت دی صبح تک قال اللہ قال الرسول دی صدا بلند ہونی. لہذا اگر اس سے تیرا میرا اچھا یار ٹن چھوڑ دیو. ہن میں گل کرن لگا تقریر مفتی عمر صاحب دی تاں ہو سی ایک کم پورا کرے سو تا نہیں تو انہاں بالکل گھر مجھے نام ہے. اے ایک من سریے دا کتنا استاد جی میری طرح کے نظر نہیں کم کرے دی. ایک من سریا 10,500 روپیہ. چلو یار 20 بندے کھلوو جڑے آکھو سی ایک من سریا دے سامنے. اٹھو جی اٹھو اٹھو اٹھ کے ماں دسو. اللہ دے بندے ہو ہتھے یقین کرو اے گل میں تن کوئی غرور تے فخر واسطے نہ سناون لگا لیٹیا لیو. سب تو بڑی من خوشی ہوندی اللہ مولانا فتح محمد صاحب دی قبر منور فرمائے. آخو آمین. اور ساڈا محسن لیٹی دا جس 50 سال اس خدا دے گھر وچ اس نو راضی کرن واسطے خدا دا دین سکھایا. میں ایک دفعہ آیا میں نہ آکھن لگے اے چھت پاونی تے سریا چاہیدا. میں آکھا جی میں کراچی ہونا آکھو تا میں اتو سریا گھن کے بھنجے ساں. میں فرمان لگے میں چاہدا اے ثواب میرے شہر دے لوگ حاصل کرن. میں بھی چاہدا اے میرے شہر دے لوگ حاصل کرن. اے کوئی مشکل کم نہیں ہے. تسی تے میں بظاہر ابلیس ہن مینٹن وعدے دیندا الشیطان یعدکم الفقر وعدہ بھکھا تھی ویسے خدا دے نہ تے نہ دے تے ہنے کوئی ہور کم خدا نہ کرے کسے نو واسطہ پے ونجے ایسے معاملے نال او کرن لگ پوسی. پنجا سمجھنے نا ذرا تکھی تکھی کرو تکھی تکھی بٹ ٹائم ہن یا کچھ پیچھے مفتی صاحب دا انشاءاللہ بیان بھی ہونا اور انشاءاللہ 4:30 بجے نہ جنازہ جی ہاں 4:30 بجے جنازہ بھی ہے. اس تو پہلے نماز بھی پڑھنی ہے وہ بھی فراغت چاہیے وقت چاہیے تے ذرا جلدی کرے سو جی. وہ اتنے بندے تے میں اج تک سچیندا پیا ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا. اے مولانا 25,000 اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جی.
کتنے دے ہمت کرے سو جی، ہمت کرے سو، جتنے جلدی کرے سو مفتی صاحب دی انشاءاللہ اتنے جلدی تقریر شروع فرما کر دے سن انشاءاللہ. 4 من سری رانا بھائی، ایک ایک من والے کو اس پاس ہو جانا، کو سجے پاسو بوٹا کھلو، ایک ایک من والے. اللہ ہوں جڑا بندہ اٹھا اللہ اس نو جزائے خیر دے. کو سات ٹن نے بھائی، 7 ٹن. اے استاد نے گل سنو، 3 من لکھو جی. راہ دیو جی بندیاں، راہ دیو. ایک من 10,400 روپیے نا تے 175 من ہے. ثواب بار لگا ویسی بن تو ویسی انج نہیں بھائی نہیں بنن لگا. اللہ دے کام کدے نہیں رکے، کدے بھی نہیں رکے، لیکن اے صرف تانجے ثواب بار نہ ونجے. اس تو بعد سیمنٹ 560 بوری ہے. اتنے کتنے بندے بیٹھے ہو؟ ایک ایک بوری یار، ایک ایک بندہ کھلو لو، ایک ایک بوری کھلو، ایک ایک بوری چاہیے. اور ایک لالے ساکھ دی ہو گئی، کاری مولانا احتشام صاحب دی ہو گئی جی، ایک لالے اور دی ہو گئی جی. اے میں بولی لائی کھڑوتا دے، اے کدے ہو گئی جی. مولانا شاہ نواز صاحب دی ہوگی. خدا دے بندے ہو جٹو ہن تو مولی دے من لگتا ہے جڑا ساری زندگی کم سڈا تو ہوندا بھائی. اہدو جی او 5 بوریاں، اے 5 بوریاں لکھو جی. مکیسو جی آداد و شمارہ لیو. ہی بھائی 560 اج پوری کرو ہی کرو نا. او دویاں کٹھیاں لکھو جی. او پیچھے 2 بوریاں لکھو جی. او نکلیاں. خدا نے بندے ہو تسی تے انج بیٹھو کہ نہ پتہ نہیں کو دھرتی ہلن لگی. لالے بشیر نے کتنی لکھاں جی؟ لکھو جی 5 بوریاں لالے بشیر نے لکھو. لکھو لکھو میرا دراوے نہ دیتس میں چا دیسا. اوہ یہ تو لال نہیں، اچھا لال نہ بیٹا. میں سنگی کلاس فیلو میں نہیں. 500 سے کتنی بوری سیمنٹ نہیں ہوئے جی؟ تکائے جی استاد. او جڑے کدھا نال بھرا اٹھن ایک بھی کوئی نہیں اٹھڑا. تے میں تو کہنا پیا او پیچھے 2 رضوان نے لکھو جی، خالی 35 ان نال. اور رضوان نے لکھو جی 2. حافظ سلیمان صاحب دا بیٹا. 10 بوریاں حاجی اقبال صاحب نے لکھو. چلو بات اور کر کے ساؤں نال. چلو میں وہ تقریر شروع کرے نا، نہیں تو مفتی صاحب تا ہی تقریر ٹائم دے سان جب تسی یہ کچھ کرے سو تا. اوہ 5 بوریاں لکھو جی لالے اور نیاں.
لالے پتھر 560 بوری ہے جی. کتنے بندے بیٹھے جی؟ اس پاسے اکا ہک بھی کو نہیں اٹھنا. اہی جڑی قد ویدی پئی. اے بھائی نصیر نے لکھو جی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جی. اللہ قبول فرمائے جی. اگے بھائی 40 سیکٹر وے بجری. 40 بندے کدے اٹھن تے ایک ایک سیکڑا چا آکھن. 40 بندے اٹھن کھلوو. اللہ دے نام تے دیونا بھراو. مر وساں اے ساری زندگی ٹکا راسی. ثواب پچھو پہنچدا راسی انشاءاللہ. فی سیکڑی نی قیمت جی 10,000 روپیہ. کیڑا 5 سیکڑے ویکھنے نہ میں آکھن اللہ ہر کہے کو حضرت عثمان والا دل دے وے. اسم با مسمہ ہونا چاہیے بندے نو. ایک چھیکڑی گل کرے نا یار, باقی بھی انشاءاللہ ہو سی. اتھے چاہی دیاں 10 ٹرالیاں ریتو دیاں. لیٹی شارے چ کتنے ٹریکٹر ہیں؟ میرے خیال ہر ڈھوکے دے ٹریکٹر دے, ہر گھرے ٹریکٹر دے. 10 بندے ٹریکٹر والے اٹھڑ کھلوو. ان آکھو اسی ایک ایک پھیرا ریتو نہ لا دے ساں. ایک تو بھائی اکبر نہ ہو گیا جی. او 2 3 چوتھی کیڑی نے ایک او بھائی لال خان نے نا. او دیو قاضی ری پہ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرے نے. پانچ رہ گئی آن بھائی ٹریکٹر والے. او 6 کہو یار دسو 4 رہ گئی آن تقریر شروع کرویاں. او عرفان جی عرفان نہ دسو. عرفان ہے اے نے اپنا کولر کو اسماعیل نے کو اس نے لڑنے کے نام ہے اخلاق قوم خورشیدی. اسماعیل نے لکھا. چلو اخلاق تے اسماعیل ایک لکھو چا جی. ایک بولی ادھر تھی گئی جی. اے آ گئی جی. اے بھائی اور نہیں لکھو جی. ایک رہ گئی. کیڑا جنا بھائی تل کا عشرۃ کاملہ کرے نا اور استادہ فرما دیتی دے جی. اللہ تعالی سارے بھائیاں دا دتا ہویا قبول فرمائے اور اللہ اس نو قیامت واسطے ساڈے سارے واسطے ذخیرہ بنا دے وے. اے ہن اللہ تعالی تساں خوش رکھے. اللہ تعالی آمن والے سارے حضرات دی حاضری قبول فرمائے. ہن میں دعوت خطاب دینا ساڈی جماعت دے خوبصورت مبلغ بہترین خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا مفتی محمد عمر رحمانی صاحب وہ انشاءاللہ تشریف لے آندن اور تہاڈے دلاں نوں انشاءاللہ جلا بخشن. حضرت مولانا مفتی محمد عمر رحمانی صاحب.